बन इसराइल आयत 44 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसब्बिहु पाकीज़गी बयान करते हैं लहू अल्लाह ताला के लिए अस्समावातु सबअ सात आसमान वल अर्ज़ ज़मीन व मन और वह मखलूक फ़ीहिन्ना जो आसमान और ज़मीनों में है। तस्बीह का माना उसके तरीके अल्लाह तबारक व तआला का अरशाद है तुसब्बिहु लहु अस्समावातु सबअ पाकीज़गी बयान करते हैं अल्लाह ताला की सात आसमान। तस्बीह का माना है अल्लाह ताला की ज़ात तमाम ऐबों कमियों कोताहियों कमज़ोरियों से पाक है। वला और ज़मीन भी अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ती है। आसमान ज़मीन ज़बान हाल से अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। वमन फ़ीहिन्ना वो मखलूक जो आसमान और ज़मीन में है वो भी तस्बीह पढ़ते हैं। आसमानों में क्या है बोले फ़रिश्ते हैं जिनका काम ही तस्बीह पढ़ना है। हदीस पाक में आता है ना आसमानों पर यानी कि हथेली के बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई ना कोई फ़रिश्ता ना खड़ा हो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही की तस्बीह ना पढ़ रहा हो। दिन रात ना वो थकते हैं ना उकताते हैं, खाने पीने सोने से वो मुस्तस्ना है, वो हर वक्त तस्बीह में है। फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और नहीं कोई चीज़ मगर पाकीज़गी बयान करती है अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम नहीं समझते उनकी तस्बीह को। एक एक ज़र्रा एक एक पत्ता उसकी तस्बीह करता है जो उसकी शान के लायक है, मगर तुम नहीं समझते अल्लाह ताला की तस्बीह। बड़ी बात है कि हदीस पाक में आता है चार कलमे अल्लाह ताला को बड़े प्यारे हैं। एक क्या है सुबहान अल्लाह, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ा करें ना मुँह से बोला करें ना, चौथा अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तस्बीह आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी चाहिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे, हम आहिस्ता आहिस्ता ज़िक्र करते थे, वो लोग कुछ ऊंची ऊंची भी ज़िक्र करते थे। तो आपने फरमाया कि इरबऊ अला अनफुसिकुम इन्नकुम ला तदऊना असम्मा वला गाइबा, अपनी जानों पर नरमी करो, बेशक तुम बहरे और गायब को नहीं पुकारे। तो बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना ममनू है। हाँ अगर कोई आदमी अकेला है, किसी की नींद किसी के आराम किसी के मुताला नमाज में खलल पैदा नहीं होता तो बुलंद आवाज़ से कर सकता है, वरना बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना हराम है। कई दीवाने किस्म के लोग बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करके अपना शौक़ पूरा करते हैं, बजाय सवाब के गुनाह हासिल करते हैं। एक मरतबा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता पढ़े थे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज नहीं सुने, ठीक है। फरमाया कि अबू मूसा मैं तुझे अर्श के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना ना बतलाऊँ। अर्ज़ की कि हज़रत ज़रूर। फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो सब मिलकर तीसरा कलमा बन गया ना, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये क्या बन गया तीसरा कलमा, ठीक है। ये कम अज़ कम दिन में कितने मरतबा 200 मरतबा पढ़ा करें आप। अल्लाह ताला का एहसान है कि इसके पढ़ने के लिए वुज़ू शर्त नहीं है, बैठना भी शर्त नहीं है, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। यानी औरतें जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी होती है, जिन दिनों में मतलब वो ही पढ़ सकती है। हमारी कोताही है कि अल्लाह ताला की रहमत तो बड़ी वसी है। बुखारी शरीफ की जो हम आखिरी हदीस पढ़ते हैं जिसके लिए हमारा बड़ा एहतिमाम होता है हमारे मदारिस में, उसके लिए शौक़ से हम एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, एक जलसा करते हैं। बुखारी शरीफ की जो आखिरी हदीस होती है वो आपको पता है बहुत शौक़ से होता है हर मदरसे में, कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान खफ़ीफ़तानी अला लिसान सक़ीलतानी फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये है ना दो कलमे हैं जो रहमान को बहुत प्यारे हैं, ज़बान पे हल्के फुल्के हैं, तराजू में बड़े वज़नी हैं। क़यामत वाले दिन जब तराजू पे तोले जाएंगे तो बड़े वज़नी होंगे। एक कलमा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, दूसरा कलमा क्या सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे बन गए ना। नमाज वाला दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी अगर एक दफ़ा पढ़ोगे और दूसरा दुरूद शरीफ जो है 10 दफ़ा पढ़ोगे ना तो फिर भी दुरूद इब्राहिमी का सवाब ज़्यादा है। समझ गई आप। तो बाज़ लोग इसके लंबा होने से ना घबराते हैं, मुख्तसर अल्फाज वाले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सब जायज़ है, नाजायज़ कोई भी नहीं है, लेकिन सवाब का इतना फ़र्क है। कोई दुरूद इब्राहिमी का एक एक लफ्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला है, अगरचे बाकी दुरूद भी अपनी जगह साबित हैं। कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम की बड़ी फजीलत है। ये इसकी वजह यह है इसमें अल्लाह ताला की सल्बी और ईजाबी दोनों सिफ़तें आ जाती हैं। सल्बी और ईजाबी सिफ़ात के जो वज़ाहत है मैं आपको बता रही हूँ कि यानी कि सल्बी से मुराद वो सिफ़तें हैं ना कि जिनके अल्लाह ताला ने नफ़ी कर दी है,
کہ اللہ تعالیٰ کا باپ نہیں، ماں نہیں، بیوی نہیں، اس کا بیٹا بیٹی نہیں، وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، نہیں نہیں نہیں، اس کے ساتھ جتنی بھی صفتیں ہیں یہ سلبی ہیں۔ تو جب کہا کہ سبحان اللہ تو یہ ساری صفتیں اس میں آ گئی ہیں۔ ویسے الگ الگ آدمی کتنی دیر بیان کرتا رہے گا، آپ سمجھ گئی ہیں؟ اور ایجابی سے مراد وہ صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بادشاہ بناتا ہے، گدھا بناتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے، ہے آ رہی ہے نا، سن رہی ہے نا، کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ جتنی بھی صفتیں ہیں، کوئی کتنی بھی بیان کرے، میں آپ سارا دن کرتی رہوں تو کم ہے، یہ حاضر ناظر ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو آپ کتنی آئیں گی؟ تو ایک دفعہ کہا وَبِحَمْدِهِ الحمدللہ کہا تو یہ ساری اس میں آ گئی۔ اب بولے سبحان اللہ۔ ان کو اپنا ورد بنانا چاہیے، آپ سب کو گھروں میں بھی بتا دیں۔ اچھا، جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تحمل کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جس وقت آپ پڑھتے ہیں قرآن کو، جعلنا ڈال دیتے ہیں ہم، بینک آپ کے درمیان، و بین الذین ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، حجاباً پردہ، مستورا لٹکا ہوا، وجعلنا علی قلوبہم اور کر دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پہ اکنہ پردہ، آئیں یفقہوہ اس بات سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، کانوں میں ڈانٹ چڑھا دیے، پھر ان کا کیا قصور؟ لہٰذا بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی قرآن پاک کو سطحی طور پہ پڑھتا ہے، اس طرح کے اشکالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ قرآن آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ اس طرح کے مضمون کے آیات جب کوئی آدمی پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، سمجھ گئے؟ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے دلوں پر، کانوں پہ ڈانٹے چڑھا دی، آنکھوں پہ پردے ڈال دی، تو پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں بندے کا کیا دخل اختیار ہے؟ تو معاذ اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ سے طاقتور ہو کے اللہ تعالیٰ کے ڈالے ہوئے پردے اتار دے، تو اس کا جواب جو ہے، سمجھ آئے گی نا اشکالات کی؟ اب جواب بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ جبراً پیدائش کے ساتھ ہی کسی پہ پردے نہیں ڈال دیتا۔ بندہ جب خود ان چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کیفیت پہ پکا کر دیتا ہے۔ 24واں پارہ سورۃ سجدہ نکالیے، دیکھ لیے کہ اس میں آیت نمبر 5 ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور کہا انہوں نے بطور فخر کہ ہمارے پاس، ہمارے دل پردوں میں اس چیز سے کہ جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، قرآن پاک سننے کے لیے، وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگائے ہوئے ہیں، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردے، ہم نے پردہ لٹکایا ہوا ہے، فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ پس آپ اپنا عمل کریں، ہم اپنا عمل کریں گے۔ جب انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے پسند کر لیا، ہم نے حق کو سمجھنا نہیں، سننا نہیں، اہل حق کو دیکھنا نہیں، کفر شرک پر ہی جم کر رہنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھیر دیں گے اس کو اس طرف جس طرف اس نے رخ کیا۔ آدمی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں پردہ نہیں ڈالا، نہ کان میں ڈانٹ چڑھایا، نہ کسی کی آنکھ میں پردہ ڈالا، تو ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے اپنی مرضی سے ان چیزوں کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا ہی کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے جس راستے پہ کوئی چلتا ہے اسی راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم، بس جب ٹیڑھے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ان کا اپنا جرم اور قصور ہے، تو فرمایا ہم نے کر دیے ان کے دلوں پہ پردے کہ قرآن سمجھے، ان کے کانوں پہ ڈانٹ۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ اکیلے رب کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا پھرتے ہیں اپنی پیٹھوں پہ نفرت کرتے ہوئے، پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت سے۔ سورۃ صافات میں ہے إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ بے شک یہ لوگ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں تو تکبر کرتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سورۃ صاد کیا بنا دیا اسے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود، باقی کوئی الہ نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، عاجز روا نہیں ہے، کوئی فریاد رس کوئی نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، ایک ہی رہ گیا۔ مشرک کے لیے رب کی وحدانیت بڑی مشکل ہے،
کسی نہ کسی طرح دوسروں کے لیے کونے تلاش کرتا ہے۔ فرمایا جب آپ قرآن میں یاد کرتے ہیں اپنے رب کی وحدانیت کو تو یہ نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سنتے بھی ہیں، نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے اس چیز کو کہ سنتے ہیں وہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کو، اذ یستمعون الیک، جس وقت وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، واذ ہم نجوا، جس وقت وہ سرگوشیاں کرتے ہیں جا کر، اذ یقول الظالمون، جس وقت کہتے ہیں وہ ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں پیروی کرتے تم مگر ایسے آدمی کی کہ جس پہ جادو ہوا ہے، پاگل کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ استغفر اللہ۔ وہ قرآن اس لیے سنتے تھے نا ہمیں کوئی احتراز کا نقطہ مل جائے، اس لیے نہیں سنتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دیکھیں گے سورہ عنکبوت آیت نمبر اس میں 42 میں دیکھیں کہ 42 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی مثال بیان فرمائی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی، اتخذت بیتا، کہ اس نے بنایا اپنا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، بے شک تمام گھروں میں کمزور گھر البتہ مکڑی کا گھر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کا جو سہارا تلاش کرتا ہے وہ مکڑی کے جالے میں رہتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے سمجھایا، قادر مطلق کو چھوڑ کر دوسری جگہ پناہ لیتے ہو، یوں سمجھو کہ مکڑی کے جالے میں رہتے ہو، نہ سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے، ذرا تنکا ذرا پھونک لگنے سے بھی جالا اڑ جاتا ہے۔ سورۃ الحج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 73 میں ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو تم پکارتے ہو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب اکٹھے ہو جائیں۔ اسی طرح کے آیات سننے کے بعد انہوں نے کہا یہ خدا کا کلام ہے جس میں کہیں مکھی کا ذکر ہے، کہیں مکڑی کا ذکر ہے اور کہیں مچھر کا ذکر ہے۔ وہ قرآن احتراز کرنے کے لیے سنتے تھے، ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں سنتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، کبھی مسحور، کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی کاہن، کبھی مفتر، کبھی کذاب کہتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ کسی ایک بات پر بھی نہیں ٹھہرتے کیونکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ فضلوا، نتیجہ یہ ہوا پس وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ نہیں طاقت رکھتے راستے کی حق پر آ جائیں۔ یعنی اتنی ضد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جبراً کسی کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جب بیٹھا کرے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے دعا